السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہے۔ پھول بچوں، رکشی آپا آج جو آپ کو کہانی سنائیں گی اس میں ایک شیر اور بکری ہیں۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی نہیں پی سکتے اور دونوں اکٹھے ایک جگہ پر رہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہانی بڑی مزے کی ہے۔ اس میں شیر اور بکری کے بیچ باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے بیچ میں لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بوڑھی بکری اپنے گلے سے بچھڑ گئی۔ شام ہو گئی تھی، جنگل میں رات کی سیاہی تھی، سو بکری کو بہت دور گاؤں میں پہنچنا تھا، لیکن اس اندھیرے میں وہ اکیلی گاؤں جا نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی۔ اس نے کہیں نزدیک ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک غار نظر آیا جو پہاڑی کے قریب تھا۔ بکری نے سوچا کہ میں آج رات اسی غار میں پناہ لے لیتی ہوں، لیکن کیا کہ اس غار میں تو ایک خوفناک شیر رہتا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی بکری بہت ڈر گئی۔ وہ نہ تو اس وقت بھاگ سکتی تھی اور نہ شیر سے لڑ سکتی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑا لی اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ شیر نے یہ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، آج تک کسی جانور کو غار میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، کہاں یہ کہ یہ بھی بکری گردن اکڑائے میرے سامنے کھڑی ہے۔ شیر کچھ دیر بکری کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں بکریوں کی ملکہ ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ 100 چیتے، 25 ہاتھی اور 10 شیر زندہ چبا جاؤں گی۔ اب تک میں 100 چیتے اور 25 ہاتھی تو چبا چکی ہوں، اب 10 شیروں کی تلاش میں ہوں۔ شیر یہ سن کر واقعی میں ڈر گیا۔ اس نے سوچا، کیا پتا یہ بکری سچ ہی کہہ رہی ہو۔ شیر نے کہا، میں مرنے سے پہلے دریا میں نہانا چاہتا ہوں۔ بکری نے اسے اجازت دے دی اور شیر نے غار سے نکلتے ہی دوڑ لگا دی۔ راستے میں ایک اسے گیدڑ ملا۔ اس نے شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولا، ارے ارے جنگل کے بادشاہ، تو کہاں بھاگا جاتا ہے؟ شیر بولا، آج رات غار میں ایک ایسا جانور آیا ہے جو لگتا تو بکری کی طرح ہے لیکن شیروں کو بھی کھا جاتا ہے۔ میں اسی سے جان بچا کے بھاگا ہوں۔ وہ شریر گیدڑ ہنس پڑا، اسے بہت ہنسی آئی۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا، آؤ غار میں چلے، آج شاندار دعوت اڑائیں گے۔ بکری نے شیر اور گیدڑ کو غار میں آتے دیکھا تو وہ اور بھی گھبرا گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ گیدڑ کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، او نامعقول غلام، میں نے تجھے 10 شیر لانے کو کہا تھا اور تو صرف ایک ہی لے کر آ گیا ہے۔ میں تجھے اس نافرمانی کی سزا دوں گی۔ یہ سن کر شیر سمجھا کہ گیدڑ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے ایک ہی وار میں گیدڑ کے تو 2 ٹکڑے کیے اور اسے کھا کر پھر دم دبا کر ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ شیر کے جانے کے بعد بکری آرام سے غار میں سو گئی۔ پھول بچوں، بکری کی ہمت نے اس کی جان بچا لی اور وہ حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس نے شیر کی طاقت کے آگے بھی سر نہ جھکایا اور اس نے اپنی جان بچا لی اور ساری رات جنگل میں اس غار میں سکون سے سوئی۔ سو آپ بھی جب کبھی مشکل پڑے حاضر دماغی سے کام لو، ٹھیک؟ اور کبھی ہمت مت ہارو۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی
मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।